بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا لا سیما علی بقیت اللہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک دھیرے دھیرے ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم خداوند عالم کے مہمان ہوتے ہیں. اور جب ہم کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھی طرح سے آراستہ کریں، بہترین لباس پہنیں، اچھی طرح سے آمادہ ہوں. اس کے بعد ہم اس کے یہاں مہمان بن کر جائیں. اور جب ہم قریب پہنچ جاتے ہیں اس میزبان کے ہاں تو کچھ قدم وہ ہماری طرف بڑھاتا ہے اور کچھ قدم ہم اس کی طرف بڑھاتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم ماہ رمضان میں خداوند عالم کے مہمان ہونے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں کی آمادگی کریں. اسی حوالے سے جب 8ویں امام کے صحابی ابی صلت الحروی نے امام رضا علیہ السلام سے استقبال ماہ رمضان کے لیے کچھ نصیحتیں دریافت کیں تو امام علیہ السلام نے ان کو چند نصیحتیں ارشاد فرمائیں. ان نصیحتوں میں سے 3 نصیحتیں وہ ہیں جو ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے کی نصیحتیں ہیں، یعنی ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ان نصیحتوں پہ عمل کرنا ہے. چوتھی نصیحت وہ ہے جب ہم ماہ رمضان میں داخل ہو جائیں اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کے مہمان بن کے جاتے ہیں تو صرف مہمان بن کے جانے سے ہی ہمارا کام پورا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم جب مہمان بن کے جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا فعل انجام نہ دیں جس فعل کی وجہ سے میزبان بھی شرمندہ ہو اور مہمان بھی شرمندہ ہو. انہی نصیحتوں میں سے سب سے پہلی نصیحت جو ماہ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ہمیں عمل کرنا ہے اس نصیحت پر، اسے امام نے ارشاد فرمایا کہ تعظیم ماہ شعبان، یعنی ماہ رمضان میں ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے عظمت ماہ شعبان کو سمجھو کہ ماہ شعبان کی کیا عظمت ہے، اس کے بعد ماہ رمضان کی عظمت کو سمجھو. دوسری نصیحت جو ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے امام علیہ السلام نے اپنے صحابی ابی صلت الحروی کو ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ اصلاح ما بینک و بین اللہ، یعنی ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے تمہارا اور تمہارے خدا کا جو رشتہ ہے اس رشتے کی اصلاح کرو. تیسری نصیحت جو ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے امام نے اپنے صحابی کو ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ اصلاح ما بینک و بین الناس، یعنی تمہارے درمیان اور تمہارے مومن بھائی کے درمیان جو رشتہ ہے، جو رابطہ ہے، جو تعلق ہے، اس رشتے اور رابطے اور تعلق کی اصلاح کرو. اور چوتھی نصیحت جو امام نے ارشاد فرمائی وہ ماہ رمضان میں داخل ہونے کے بعد ہمیں اس کو انجام دینا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ارشاد کیا کہ کچھ کام ایسے انجام دینے ہوتے ہیں جس سے نہ ہی میزبان شرمندہ ہو اور نہ ہی مہمان شرمندہ ہو. تو جب ہم ماہ رمضان میں داخل ہو گئے ہیں تب امام نے اپنے صحابی کو یہ نصیحت ارشاد فرمائی، یا ابا صلت علیکا بالاقبال ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک، یعنی جب تم ماہ رمضان میں داخل ہو جاؤ تو ان فعل کو، ان افعال کو انجام دینا جس میں تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کی خیر ہو. اور اپنی نصیحت کو امام نے ایک دعا پہ ختم کیا. وہ دعا یہ ہے کہ اللہم ان لم تکن قد غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ، کہ خداوند عالم اگر ہم نے تیری بندگی کا حق ادا نہیں کیا ان ایام میں جو ماہ شعبان گزر چکے ہیں تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ جو ماہ شعبان کے دن بچے ہیں اس میں ہم تیری بندگی کا حق ادا کر سکیں. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جس طرح سے امام نے دعا میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ماہ شعبان میں اپنے اعمال کو درست نہیں کر پائے ہیں، عبادتوں کو صحیح سے انجام نہیں دے پائے ہیں، تو ماہ رمضان میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ اور اچھی طرح سے اپنی عبادتوں کو انجام دیں. وآخر الدعوانا ان الحمد